بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان عطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اسلامیات ٹیچر جمیل احمد. اس ویڈیو میں کلاس داہم کی اسلامیات لازمی کی کتاب کا صفحہ نمبر 75 پر موجود سبق جس کا نام ہجرت و جہاد ہے، اس کے مختصر سوالات کے جوابات آج ہم کریں گے. اور اس ویڈیو میں ٹاپک ہجرت کا شامل کیا گیا ہے اور جہاد کے ٹاپک کی انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بنائی جائے گی. سوال نمبر 1، ہجرت کا معنی لکھیں. جواب، ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا. سوال نمبر 2، اسلام میں ہجرت کا مفہوم بیان کریں. جواب، اسلام میں ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ سے مسلمانوں کا کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا جہاں وہ محکوم اور مظلوم ہوں، برسر اقتدار لوگ انہیں اسلام پر عمل کرنے پر تکلیف دیتے ہوں، لہٰذا انہیں وہاں اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو، تو ایسے حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس سرزمین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. سوال نمبر 3، ہجرت کے وسائل ہونے کے باوجود جو ہجرت نہ کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے. جواب، ہجرت کے وسائل ہونے کے باوجود جو ہجرت نہ کرے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. سوال نمبر 4، سورۃ النحل میں ہجرت کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا گیا ہے. جواب، جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم انہیں دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ جانتے. یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. سوال نمبر 5، سورۃ النحل کی روشنی میں ہجرت و جہاد کرنے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے کیا اجر ہے. جواب، اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جن لوگوں نے بلائیں اٹھانے کے بعد ترک وطن کیا، پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سوال نمبر 6، سورہ آل عمران میں ہجرت کرنے والوں کے لیے کیا اجر ہے. جواب، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا. تم ایک دوسرے کے جنس ہو، تو جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کر گئے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور لڑے اور قتل کیے گئے، میں ان کے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشت میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے اور اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. سوال نمبر 7، جن کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں ان کے لیے کیا حکم ہے. جواب، جن کے پاس ہجرت کے وسائل نہ ہوں یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے ہوں، اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے. سوال نمبر 8، سورۃ النساء کے مطابق جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں فرشتے ان کی جانیں نکالتے وقت انہیں کیا کہتے ہیں، نیز ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے. جواب، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. سوال نمبر 9، سورۃ النساء کے مطابق جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہوں اور چارہ نہ کر سکتے ہوں ان کے لیے کیا ارشاد ہوا ہے. جواب، ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہوں، نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. سوال نمبر 10، جو شخص اللہ کے راہ میں گھر بار چھوڑ جائے اس کے لیے سورۃ النساء میں کیا ارشاد ہوا ہے. جواب، جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا.
سوال نمبر 11، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے کو راستہ میں موت آ جائے تو اس کے لیے سورۃ النساء میں کیا ارشاد ہے؟ جواب، جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوال نمبر 12، جہاد فرض ہونے سے پہلے کون سا بڑا عمل سمجھا جاتا تھا، نیز اس کے لیے شرط کیا ہے؟ جواب، جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک سب سے بڑا عمل ہجرت کا عمل تھا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہجرت اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین پر قائم رہنے اور اس کی اشاعت کے لیے ہو۔ سوال نمبر 17، ترجمہ تحریر کریں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یا اہل زندگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو بہتر قرار دیا؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ سوال نمبر 18، اہل زندگی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا خصوصیت بیان فرمائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے مسرت ہو، وہ اسے حکم دے تو اطاعت کرے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی اور اپنی حفاظت کرے۔ سوال نمبر 19، کس کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ سوال نمبر 20، ترجمہ تحریر کریں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، جواب، نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں اور شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے گھر کی محافظ ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں۔